کوئی چوری کر دی تھی؟ کیا کیا تھا؟ اس کے باوجود وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ نہیں، وہ صرف احد، اشہد ان لا بھی کہنے کی ہمت ہی نہیں تھی. احد 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 احد، منہ سے جھاگ نکل رہا ہے، بات کرنے کا یہ امکان نہیں ہے. احد احد. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سوچ رہا ہوں کہ اس نے کہیں کوئی چوری کر لی تھی آقا کی، یا کہیں خدا نہ خواستہ آقا کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ تو نہیں ڈال دیا تھا. وٹ ہیز ہی ڈن؟ بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا، صرف یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک اور محمد اس کے رسول. اب آپ اس کا اندازہ کیجئے اس کا اثر جنرل پبلک پر کیا ہو رہا ہے. ان کی ہمدردیاں ادھر آ رہی ہیں، اور جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. وہ تو کچھ عرصے کے بعد میدان بدر میں جو 1000 آدمی گیا ہے، ان کے دل تو پہلے سے مفتوح تھے ان کی اکثریت کے. وہ جانتے تھے ہمارا بہترین آدمی تو ادھر کھڑا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے بہترین جو چشم و چراغ ہیں ابو بکر اور عمر اور عثمان اور حمزہ، یہ تو ادھر کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہذا ان کے دل جو ہیں وہ ابو جہل کے ساتھ نہیں تھے، لہذا ان کی چوٹ جو ہے ان کی ضرب کے اندر وہ تاثیر ہو ہی نہیں سکتی تھی. بہرحال یہ جو چوتھا فیز ہے اس کو ملا کر میں اب یہ کہہ رہا ہوں یہ پہلا حصہ مکمل ہوا اس انقلابی پروسیس. ٹھیک ہے، اس سے قبل کہ آپ دوسرے حصے کی طرف جائیں، خلاصہ کلام آپ کی بات سے میں یہ اگر نکالوں کہ مکی زندگی کا مسلمانوں کی زندگی میں مکی زندگی کا ہونا کیا ناگزیر ہے تربیت کے لیے؟ لازم ہے، لازم ہے. وہی تو بنیاد پڑتی ہے، وہی تو بنیاد پڑتی ہے. انسان وہاں بنے ہیں، پھر وہ انسان جو ہے وہ تصادم کے مرحلے میں سامنے آئے ہیں، لیکن پہلا کام تو وہ انسان سازی. جی ہاں بالکل. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا، حیات طیبہ کا اگر احاطہ اس کے حوالے سے میں دو باتیں آپ سے اور عرض کروں. جی فرمائیے. ایک پازیٹیو ہے، ایک نیگیٹو ہے. ٹوائنبی نے اس پر فقرہ چست کیا ہے. محمد failed as a prophet but succeeded as a statesman. کہ مکے والا محمد جو ہے چاہے وہ نبی تھا یا نہیں تھا وہ تو نہیں مانتے، لیکن نبیوں والا سا معاملہ نظر آتا ہے. وہی پریچنگ ہو رہی ہے اور وہی جو ہے گالیاں دینے والوں کو دعائیں دی جا رہی ہیں جو حضرت مسیح کرتے تھے، حضرت یحییٰ کرتے تھے، جان دی بیپٹسٹ اینڈ جیسس آف نازرت. تو مکے والا محمد کو لگتا ویسا ہی ہے کچھ، لیکن ناکام ہو گیا وہاں. تو ہی ہے تو وہ مدینے والا محمد تو کچھ اور ہی تھا. وہ تو اسٹیٹس مین تھا، وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھا، وہ سپہ سالار تھا. ہی سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹس مین. البتہ اس کو جو اقبال نے بات کہی ہے، یہ دو شعر اس کے فارسی کے بڑے عجیب ہیں. کہتا ہے اللہ نے مجھ سے کہا گفتند جہان ماں آیا بے تمہیں سازت. اے اقبال میں نے اپنی جس دنیا میں تمہیں بھیجا ہے تمہیں اچھا لگا ہے؟ اچھی ہے. گفتم کے نمی سازت. میں نے کہا نہیں، یہ تو ظلم ہے. یا کسان چکی میں پس رہا ہے اور اس کے بچے کے لیے دوا نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، اور جاگیردار عیش کر رہا ہے بیٹھا ہوا اپنے محلات کے اندر. یہاں مزدور کے بچے کے لیے دوا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ سرمایہ دار عیش کر رہا ہے. وہ تو بلکہ عیش کیا کر رہا ہے، وہ تو جو اقبال کہتا ہے کہ خواجہ از خون رگے مزدور سازد لا لینا. آپ یہ جو شراب پیتا ہے بیٹھ کر شام کو کلب کے اندر، یہ اپنے مزدوروں کے شریانوں سے خون کشید کر کے شراب بنائی ہے اس نے. مجھے پسند نہیں آیا. تو فرمایا اللہ نے برہم تو توڑ دو، توڑ دو. اب توڑو پھوڑو کیا؟ یہ دو مصرے ہیں. ایک مصرے میں پہلی بات آ گئی، با نشہ درویشی درساد و دمادم سن. پہلے درویشی ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے. ظاہر بات ہے اس میں تو جا کر ہر مبلغ، ہر داعی بیگر ہوتا ہے. دیکھو میں تمہارے سامنے ایک پیغام لے کر آیا ہوں، میرے اس پیغام کو قبول کرو. دیکھو میرے اس کام میں میرے ساتھی بن جاؤ. یہ جو صورت ہے. اور پھر کوئی گالی دے رہا ہے اور آپ دعائیں دے رہے ہیں، کوئی پتھراؤ کر رہا ہے اور آپ جو ہے پھول پیش کر رہے ہیں. یہ درویشی، یہ درویشی دعوت، تبلیغ، تربیت، تزکیہ، تنظیم اور پیسو ریزسٹنس. مار کھا رہے ہیں جو یہ درویشی. با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن. کیوں پختہ شوی، جب تیار ہو جاؤ، معتدبے لوگ تمہارے ساتھ آ گئے اور وہ من دھن لگانے کے لیے آمادہ ہیں، جانے قربان کرنے کو تیار ہیں، ڈسپلن کے خوگر ہو گئے ہیں، لسن اینڈ اوبے کی عادت ہو چکی ہے، سب اطاعت کے خوگر ہو چکے ہیں. اب آؤ اور ٹکرا جاؤ. کیوں پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن. یہ مرحلہ جو ہے پھر مدینے میں آیا ہے. اس پر اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی. مدنی زندگی پہ ہم بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب 3 باتیں حیات مبارکہ سے نکل کر آ رہی ہیں آپ کی گفتگو کے نتیجے میں: تلاش حق، اعلان حق، اور اس کے بعد نفاذ حق. دوسری چیز یہ کہ حق کی اشاعت شمشیر کی حمایت کے بغیر نہیں ہوتی. ابھی اس گفتگو میں ہم ابھی آئے نہیں. یعنی
ٹکرانے کی بات جو آپ نے کی، ٹکرانے کی بات، ہاں، یعنی اب یہ کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا ابھی. ایک کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. شاید کال ڈراپ. انیک صاحب السلام علیکم. لاہور سے کرنل عابد ہوں. ہم آپ کے مشکور ہیں. جناب بہت شکریہ. آپ خوبصورت عالموں کو بلا کے ہماری علم کے لیے ہمیں روشنی عطا کرتے رہتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. میں کل سے سن رہا ہوں یہ جو زوال کی وجہ ہے انفرادی اور اجتماعی طور پہ، چونکہ ہم نہ صادق رہے ہیں نہ امیر رہے ہیں، اس کی بجائے جھوٹے اور منافق ہو گئے ہیں اور خائن ہو گئے ہیں، جو بنیاد ہوتی ہے جہاں آسلم نے ڈیمونسٹریشن دی تھی. اور دوسرے جو میں ڈاکٹر اسرار صاحب بھی جس طرح دیکھتے ہیں اس طرح میں بھی دیکھ رہا ہوں، موجودہ ملت اسلام میں مجھے کوئی ملک نظر نہیں آتا کہ جو کہ اسلام کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن دے سکے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ جن کو آج ہم کافر کہتے ہیں، چائنا ہے، جاپان ہے، امریکہ ہے، جرمنی ہے، ان میں سے وہ صرف کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کو نافذ کریں؟ کیا ہم ہی ٹھیکیدار ہیں کہ ہم نہیں کرنا، کوئی اور نہیں کر سکے گا؟ بہت اچھا سوال آپ کا عابد صاحب. وہی بات جو کل آپ فرما رہے تھے، ہے آیاں یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. مجھے آپ کی بات سے پورا اتفاق ہے. عین ممکن ہے. اس کے لیے بھی ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ مسلمانوں ہی کے اندر نشرت ثانیہ، نشرت ثالثہ ہو جائے اور اسلام کی نشرت ثانیہ ہو جائے، کیونکہ اس کی مثال بھی موجود ہے. یہودیوں پر بھی پہلا زوال آنے کے بعد پھر دوبارہ ان کو عروج جو حاصل ہوا اسی نسل میں ہوا ہے. وہ باہر سے کوئی نئی قوم نہیں آئی تھی. ہمارے ہاں البتہ یہ ہوا ہے کہ پہلے عربوں کی زیر قیادت تھا اور پھر ترکوں کے زیر قیادت آئی، جو آپ نے شعر پڑھا ہے آیاں شورش یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تو اب بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نئی قوم کو اس کی توفیق دے دے، جھنڈا اس کو. اور ڈاکٹر صاحب یہ کالر کے سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک ضمنی سوال کہ کیا ہم مغرب سے یہ توقع رکھ سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ مشرق کا ذہن تھک چکا ہے. محسوس یہ ہوتا ہے مغرب جو چاہتا ہے اسے قبول بھی کرتا ہے، اس کا نفاذ بھی کرتا ہے، جو ہم نفاذ کی بات کرتے ہیں. اور جو مغرب کا بدن ہے وہ کسی روح کی تلاش میں ہے. تو اسلام سے زیادہ اچھی روح یا اسلام کا جو لباس اگر مغرب کے بدن کو دے دیا جائے. ذاتی اعتبار سے میں آپ کی اس رائے سے متفق نہیں ہوں. اچھا، میرے نزدیک مغرب کا معاشرہ ڈیکیڈ ہے. یہ ٹیکنالوجی کے بل پر کھڑا ہوا ہے. اس کی اصل جو تہذیبی چیزیں ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں. اور مشرق کے اندر ابھی نیسنٹ پوٹینشل ایسی قومیں موجود ہیں کہ جن کے اندر وہ جو ابتدائی ایک جذبہ، جوش اور جذبہ ہوتا ہے وہ، لیکن بہرحال یہ سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ ان میں سے کس کو چن لے، کن کو پسند کر لے، یہ اس کا چوائس ہے. ایک ذاتی رائے آپ کی بھی ہو سکتی ہے، میری بھی ہو سکتی ہے. میرے خیال میں وہ مشرق ہی سے ہوگا. اچھا جی ہاں. اور بعض احادیث بھی اسی لفظ کا مشرق کے ساتھ ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ یخرج الناس من المشرق یعدون للمہدی یعنی سلطان ہی. جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا عرب میں تو مشرق سے فوجیں آئیں گی جو ان کی مدد کریں گی اور ان کی حکومت کو جمائیں گی. بہرحال اب ہمیں آگے بڑھنا ہے کہ وہ جو میں نے کہا تھا دو حصے ہیں، جن کا دوسرا حصہ پھر اقبال کے مصرے میں جو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن، یہ دوسرا حصہ سیرت النبی میں ہمیں نظر آتا ہے. دو طرفہ جنگ. دو طرفہ جنگ سے مراد کیا ہے؟ جو سورہ توبہ میں فرمایا گیا اہل ایمان کے بارے میں، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. ٹھیک ہے، وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ مدنی زندگی اور سورہ توبہ تک ابھی ہم نہیں جاتے. سورہ توبہ تو آخری دور کی صورت ہے، تو ہم پہلے ابھی مکی زندگی ہم چاہتے ہیں ذرا گفتگو آپ سے اس بارے میں ہو. جو آپ نے بہت اہم بات فرمائی، تزکیہ نفس. تزکیہ نفس کیسے ہوتا ہے؟ خواتین حضرات اس پہ بات کریں گے لیکن بریک سے آنے کے بعد. اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک. ویلکم بیک خواتین حضرات. آغاز رمضان اسپیشل کے ساتھ ایک بار پھر حاضر. خواتین حضرات تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب. ڈاکٹر صاحب، ہم جو بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے قبل
آپ مدنی زندگی کی بات تو میں نے آپ سے یہ عرض کی تھی کہ ابھی ہم مکی زندگی ہی میں رہتے ہیں. آپ نے یہ بات فرمائی کہ جب تک تزکیہ نہ ہو، کردار سازی نہ ہو، وہ شخصیت